وہ ہے کہ دعا کریں عمران خان کو پھانسی نہیں عمر قید کی سزا۔ عمران خان نے اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگا۔ فیض حمید نے شواہد اور گواہی دی ہے، پھر عمران خان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے کہ ووٹرز کی بھاری اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو پھر اس تباہی اور بربادی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اس سے مجھے نفرت ہے۔ سیاستدان کی زندگی میں عمر قید موسموں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ بشرا بی بی کو طلاق والا جو معاملہ ہے، یہ عمران خان جان بچانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ تو مجھے نہیں سمجھ آیا۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے، آپ کے لیے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے ایک بڑی الارمنگ سی بات کی ہے۔ وہ پریشان کن اور حیران کن دونوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی فیض حمید نے شواہد اور گواہی دی ہے، پھر عمران خان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ 14 دسمبر کو سول نافرمانی کا جو اعلان ہونا تھا وہ بھی مس فائر ہو گیا۔ ظاہر ہے عمران خان کے لیے آزمائش، امتحان، تکالیف اور مسئلے مسائل کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ فیض حمید نے شواہد اور گواہی دی ہے، پھر عمران خان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ فیض حمید کی جس لیول کا ان پہ الزامات لگے ہیں، اس طرح کی کریڈیبلٹی کے آدمی کی پیش کیے گئے شواہد اور گواہی کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، یہ تو وکلاء جانے اور عدالت جانے، میں نہیں جانتا۔ جیسے جیسے الزامات آفیشلی فیض حمید صاحب پہ لگے ہیں، وہ ایک کریڈیبل آدمی نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، اور جیسے جیسے بندے کا منصب عہدہ بڑھتا ہے، اس چیز کا اطلاق اس پہ پڑتا ہے، اور ظلم کہتے بھی اسی بات کو ہیں، حدود سے تجاوز کرنے کو۔ تو ایک ایسے صاحب جنہیں بقول گورنمنٹ یا میڈیا جو کہہ رہا ہے، قدم قدم پہ لگاتار اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، اس بندے کی گواہی کی کیا اہمیت ہوگی وہ ظاہر ہے لاء کے ایکسپرٹس جانتے ہیں۔ اچھا، رہ گیا 14 دسمبر کو سول نافرمانی کا جو اعلان ہونا تھا وہ مس فائر ہو گیا۔ اس نے ہونا ہی ہونا تھا، اس کا اس بات سے میرے نزدیک قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے چینل پہ سما پہ بر صغیر میں سول نافرمانی کی جو بھی تحریکیں چلی ہیں، بھلے ان کو لیڈ گاندھی صاحب نے کیا ہو، بنگالیز نے کیا ہو، انہوں نے بھی چلائی تھی، جب ان کو زبردستی ان پہ ٹھونسا گیا تھا کہ اردو اور صرف اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، بےتکی بات تھی۔ بہرحال ہم نے تو آج تک سول نافرمانی کی سب کانٹیننٹ کی تاریخ بتا رہا ہوں، کامیاب ہوتی نہیں دیکھی، میں ایکسپلین کر چکا ہوں تاریخی شواہد کے ساتھ۔ تو ہو بھی جاتی تو اس نے مس فائر ہونا تھا۔ اچھا، عمران خان کے لیے اب اگلی بات جو کی ہے فیصل وابڈا نے، کہ عمران خان کے لیے اب آزمائش، امتحان، تکلیف اور مسئلے مسائل کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا۔ یہ عمران خان کے لیے اب آزمائش، امتحان، تکالیف اور مسئلے مسائل کی گھڑیاں نہیں، یہ 9 کو ہی شروع ہو گئی تھی، اور جس دن سے عمران خان گرفتار کیے گئے، اس سے پہلے گرفتاری کے ساتھ ہی یوں کہہ لیں آزمائش بھی شروع ہے، امتحان بھی شروع ہے، تکالیف اور مسائل وہ بھی شروع ہیں۔ قطعاً ان میں سے کوئی ایک بات بھی نئی بات ہرگز نہیں ہے۔
یہ آزمائش، امتحان، تکالیف اور مسئلے مسائل کی گھڑیاں نئی نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی پالیٹکس میں آتا ہے، ہم جیسے ملکوں میں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لگا دا لگ رہا ہے، وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ گرفتاری کے بعد تو ظاہر ہے آزمائش ہے، امتحان ہے، تکالیف ہیں، مسئلے مسائل کی گھڑیاں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ ووٹرز کی بھاری اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو پھر اس تباہی اور بربادی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، کہاں سے شروع ہوگی، کہاں تک جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے بڑھ کے بدسلوکی اور اذیت اور عذاب کسی نے نہیں بھگتا اس ملک میں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئی؟ سکڑ گئی، دوچار تباہی بربادی نہیں، وہ آج بھی صدر ان کا ہے، برخوردار وزیر خارجہ رہ چکا ہے، اور اب بھی کوئی وزارت ہے اس کے پاس کوئی، تو یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ باقی سارے معاملات اچھا۔ ایک بات جو فیصل بابڑا نے کی وہ ہے کہ دعا کریں عمران خان کو پھانسی نہیں، عمر قید کی سزا۔ پہلی بات، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، میرے نزدیک پھانسیوں والا معاملہ جو ہے وہ وائبل نہیں رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پھانسیاں دی جا سکتی تھیں، اور بھی 2-3 لوگوں کو۔ یہ اب گلوبل ویلیج ہے دنیا، اور یہ اس سطح پہ بات آ گئی ہے جہاں پھانسی، سزائے موت کے تو ویسٹ ویسے ہی خلاف ہے، وہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے۔ رہ گئی عمر قید، تو پولیٹیشین کے لیے عمر قید کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تاریخ بھری پڑی۔ آخری بات جو فیصل بابڑا نے کی ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ عمران خان نے اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگی، اس پہ غور کریں۔ اس کی وجہ ہے، بڑی حیرت انگیز بات ہے، عمران خان سے وابستہ کسی بھی چیز کے ساتھ لوگوں کی اکثریت نفرت نہیں کرتی۔ عمران خان کی اہلیہ ہیں، اور اس بات کو اب تو چند سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک، سچی بات ہے، کسی کو کڑوی لگے، اچھی لگے، بری لگے، میں نے پی ٹی آئی کے جو سٹانچ قسم کے سپورٹرز ہیں ان کے منہ سے بھی کبھی کلمہ خیر نہیں سنا۔ طلاق ایک ایسا لفظ ہے جس سے مجھے نفرت ہے، یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اس کیس میں وہ ریزن بھی نہیں ہے۔ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں طلاق یہ جب یہ ثانیہ مرزا اور وہ جو کریکٹر ہے لڑکا ہمارا، مجھے کرکٹ سے چونکہ دلچسپی کوئی نہیں، تو اس وقت مجھے دکھ ہوا تھا، میں نے پتہ کیا، مجھے پتہ چلا ان کا ایک بچہ بھی ہے، مجھے دکھ ہوا۔ اولاد کے بغیر اگر طلاق ہو جائے تو ٹھیک ہے بھائی، یہ عقد نکاح ہوتا ہے نا، عقد نکاح، اٹس اے کانٹریکٹ، اس میں کوئی اڈی توپ نہیں ہے۔ مجھے عرب ورلڈ میں ایسا تجربہ ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو یقین نہ آئے، سوائے ان لوگوں کے جو سعودی عربیہ کو یا عرب ورلڈ کو جانتے ہیں۔ جتنی بڑی یہ عجیب و غریب، قابل نفرت اور یہ وہ چیز سمجھی جاتی ہے یہاں، انڈین اسلام، پاکستان میں تو انڈین اسلام ہے، انڈیا میں بھی انڈین اسلام ہے، تو جو عرب ورلڈ ہے، تو لوگ اسلام تو ظاہر ہے، نو بڈی کین ٹیک دس کریڈٹ اوے فرام سعودی عربیہ، وہاں ہوا، اور ان کے کلچرز کی روح، مثلا داڑھی قدیم کے ساتھ تو ایسا سچ کوئی تعلق نہیں ہے، سنت ہے، سنت کیسے، کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہیں جو
داڑھی نہیں رکھتا تھا, کلچر تھا, تو پارٹ آف دا کلچر. اور بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور نے پہلی بار جب کوئی بندہ دیکھا جو بالکل کلین شیپ تھا تو بڑا بڑا وہ امیوز ہوئے, ہی لائکڈ اٹ. تو اس طرح ہمارا دین اور وہاں کا, جہاں سے اسلام طلوع ہوا, آپس میں وہاں کا کلچر جو ہے وہ بہت, ان کا لباس آج سمجھتے ہیں کہ شلوار کو اسلامی, شلوار کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے, تو ترکوں کا لباس تھا, وہ ذرا اور طرح کی ہوتی تھی شلوار, ادروائز عربس کا وہ تو شلوار تو نہیں پہنتے تھے. بہرحال پھانسی تو میرا خیال نہیں ہو سکتی. عمر قید, سیاستدان کی زندگی میں عمر قید موسموں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے, وہ اس کا کوئی. لیکن یہ بشرا بی بی کو طلاق والا جو معاملہ ہے, یہ عمران خان جان بچانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, یہ تو مجھے نہیں سمجھ آیا. لیکن میں ایک بات آپ کو جنرلی بتاؤں کہ پرو پی ٹی آئی لوگوں کو بھی اگر کوئی بات ہضم نہیں ہوتی, وہ ان کی وجہ سے کوئی بہت ساری چیزیں, میں صحیح غلط کی بات ہی نہیں کر رہا, اس کے چھینٹے اڑے عمران پہ, اس کو خود وضاحت دینی پڑی. عمران کو بطور وزیر اعظم کہنا پڑا کہ یہ وہ گوگی شوگی, یہ وہ گوگی شوگیوں کا تعلق بنتا نہیں اصولت. تو یہ بہرحال فیصل وابڈا کی بات ہے. میں بیسیکلی تو چونکہ طلاق کو ناپسند کرنے والا آدمی ہوں, باقی اٹ از لیگل, دیر از نتھنگ رانگ. اور یہ خطرناک اس وقت ہوتی ہے جب اولاد ہو, چونکہ پھر الٹیمیٹلی اولاد سفر کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان موسٹ آف دا کیسز ڈیورس کے, ایک پوری جنریشن جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے.